بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات کے ساتھ. لیکن سب سے پہلی خبر ہے لندن سے. بہت ہی اچھی خبر ہے, پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے. رائل کورٹس آف جسٹس میں ایک تاریخی تقریب ہوئی جس میں رکن پارلیمنٹ شبانہ محمود, جو کہ پاکستانی نژاد پہلی خاتون مسلمان لارڈ چانسلر کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا. پاکستانی ہیں, مسلم ہیں, اور مسلم خاتون کے طور پر پہلی مسلمان خاتون لارڈ چانسلر کے طور پہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بھی اور مسلم خواتین کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے, کیونکہ برطانیہ میں حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں. لیبر پارٹی جہاں سے کامیاب ہوئی ہے بہت واضح اکثریت کے ساتھ, بالکل اسی طریقے سے جیسے پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی 8 فروری 2024 کو پاکستان میں, اور 180 2/3 سے زیادہ نشستیں لے گئے تھے. تو یہی صورتحال برطانیہ میں لیبر پارٹی نے کی, لیکن یہاں پہ نتائج تبدیل نہیں ہوئے اور جس کا حق تھا اسے مل گیا. بالکل کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں کی گئی, کوئی شور شرابہ نہیں ہوا, کوئی دھاندلی نہیں کی گئی, نہ ہی گنتی تبدیل کی گئی, نہ ہی نتائج تبدیل کیے گئے. تو بہرحال برطانیہ کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا, لیبر پارٹی نے کوئی تقریباً 100 سال بعد اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. تو شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا جی, یہاں پہ برطانیہ میں لندن میں, اور شبانہ محمود نے حلف اٹھاتے ہی بین الاقوامی قوانین کی حکمرانی کا دفاع اور انسانی حقوق کو برقرار رکھنے کا عہد کیا ہے. یہ جو انسانی حقوق کو برقرار رکھنا اور پھر آگے عدلیہ کو سیاسی دباؤ اور غیر ضروری اثر و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے, یہ شبانہ محمود نے کہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پہ کس قسم کا دباؤ آ سکتا ہے برطانیہ کی طرف سے بھی, کیونکہ انہوں نے شبانہ محمود نے جو کہ لارڈ چانسلر کے طور پہ منتخب ہوئی ہیں, اور انہوں نے اپنے پہلے ہی بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی حکمرانی کا دفاع اور انسانی حقوق کو برقرار رکھا جائے گا, اور عدلیہ کو سیاسی دباؤ اور غیر ضروری اثر و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے. یہی پالیسی وہ اختیار کریں گی پاکستان کے بارے میں. تو لارڈ چانسلر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے انصاف ہوتا ہے, اور سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے انصاف کا مطلب ہے کہ وہ وزیر قانون بھی ہیں اور وزیر انصاف بھی ہیں. تو یہ عہدہ ایک وزیر کے برابر ہوتا ہے جو انگلینڈ اور ویلز میں عدالتوں اور قانونی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے. تقریب کے دوران پہلی خاتون چیف جسٹس جیمز اوکار نے متعدد تاریخی باتوں کی نشاندہی بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ آج ایک ٹرپل فرسٹ کا دن ہے. پہلی بار کسی لارڈ چانسلر نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا, پہلی خاتون لارڈ چانسلر, اور پہلی بار کسی خاتون چیف جسٹس نے لارڈ چانسلر سے حلف لیا, اور یہ سنگ میل ہمارے آئین کے جاری ارتقاء کی نمائندگی کرتا ہے. شبانہ محمود نے کہا کہ پہلے ہونے کی ذمہ داری استحقاق اور بوجھ دونوں ہے. اس ذمہ داری سے آنے والی نسلوں کے لیے دروازے کھل سکتے ہیں, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی قدیم ترین ٹائٹل ہم سے دور نہیں ہے. ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں, جبکہ میں پہلی لارڈ چانسلر ہوں جو اردو بھی بول سکتی ہوں. اس تقریب میں لا سوسائٹی کے صدر نیک ایمرسن اور دیگر ممتاز شخصیات نے شرکت کی, جنہوں نے شبانہ محمود کی تعریف کی اور اس اقدام کی قانونی نظام پر مثبت اثرات کی توقع ظاہر کی. تو اس میں صرف ان انتخابات میں برطانیہ میں کافی مسلمان جو ہیں وہ پاکستانی مسلم جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور بہت بڑی تعداد ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی جو اگلی خبر ہے وہ بھی ہے پاکستان کے لیے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جن پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا بالکل اسی طریقے سے جیسے عمران خان صاحب پہ ہوا تھا, اور وہ بھی محفوظ رہے, اور ان کے حملہ آور کو فوری طور پر سیکرٹ سروس یعنی کہ امریکہ کی سیکورٹی فورسز نے فوراً ٹھکانے لگا دیا تھا اور مار دیا تھا. اور اب اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں, اور اس تحقیقات میں واضح طور پر اس بات کا اس کو انتہائی سنجیدہ قرار دیا گیا ہے, اور یہ ایک سیکورٹی فیلئر کہا گیا ہے کہ ناکامی تھی سیکورٹی کی, انٹیلیجنس کی, کہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا صدارتی امیدوار اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ. تو اس کو سیریس کیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب امریکہ میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ الیکشن مہم کے دوران جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پہ
حملہ ہوا ہے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے یا اس کا رد عمل آ سکتا ہے، لہذا وہاں پہ بھی حالات تھوڑے سے کشیدہ ہو گئے ہیں اور الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور سیکورٹی انہانس کر دی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ طور پہ ریپبلکن کے صدارتی امیدوار کے طور پہ نامزد ہو گئے ہیں اور آخری اطلاع آنے تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی اور وہ بآسانی اپنے مد مقابل سے جیت جائیں گے، تو کیونکہ اب تک جتنی بھی پاپولر ووٹ ہے ان کے ساتھ ہے اور وہ بڑی اکثریت سے کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو سرویز آ رہے ہیں اس میں بھی ابھی تک آخری اطلاع تک یہی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے پاکستان پہ زور دیا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں پر پابندی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی، یہ فیصلہ درست نہیں ہے اور اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یو ٹرن لے لیا ہے ہماری امپورٹڈ سرکار نے، اور یو ٹرن لیتے ہوئے خواجہ عارف صاحب بھی اور اسحاق ڈار صاحب بھی میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہم اتحادیوں کو لیں گے اعتماد میں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور جو بھی کرنا ہوگا، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ اب شاید پابندی والا آپشن جو ہے وہ اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ ہر جگہ پہ حکمراں اتحاد کو اور خاص طور پہ نون لیگ کو، شریف فیملی کو، تارڑ فیملی کو بہت زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے اور سرکار سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جسے سازش کے تحت نکالا گیا اس وقت پیٹرول 150 روپے فی لیٹر دستیاب تھا اور بجلی کا ایک یونٹ 17 روپے میں مل رہا تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اور آج پیٹرول 150 سے بڑھ کر 275، ڈیزل 284 روپے ہو چکا ہے، بجلی کی فی یونٹ قیمت 17 روپے سے کئی گنا بڑھ کر 84 روپے تک پہنچ گئی ہے اور مینڈیٹ چوروں اور کٹ پتلیوں کے ہاتھوں مہنگائی 11% سے 45% تک پہنچی، معاشی شرح نمو 6% سے گرتے گرتے صفر سے بھی نیچے آ گئی اور عوام کو لوٹنے، انہیں ووٹ کے حق سے محروم کرنے، لاقانونیت سے ان کے بنیادی حقوق غصب کرنے اور ان کی نمائندہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف سازش کرنے کے علاوہ مجرموں کے پاس مہنگائی کم کرنے اور معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنے کی کوئی ترکیب موجود نہیں ہے۔ عوام ایک بڑی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں، اب سڑکوں پر نکلے تو چوروں، ڈاکوؤں اور مجرموں کے محاسبے کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کافی تیاریاں کر رہی ہے، درون پردہ، درون خانہ، اور یہ ایک بڑی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ کسی بھی لمحے یہ چنگاری جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو اور دیگر سیاسی رہنما جو 15 مہینوں سے قید ہیں جیلوں میں اور ناکردہ گناہوں کی سزا ان کو دی جا رہی ہے اور کچھ ملٹری کی تحویل میں ہیں، ان سب کو بھی ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، بغیر ٹرائل کے ان کو رکھا ہوا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی مجبور ہو رہی ہے کہ راست اقدام کیا جائے اور ملک گیر احتجاج کی طرف بڑھا جائے، کیونکہ ایک مقدمے میں رہائی ہوتی ہے، ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے، 3 مقدمے اور درج کر کے لیے جاتے ہیں اور یہی کچھ صنم جاوید کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہی کچھ ہو رہا ہے عالیہ حمزہ کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ۔ عالیہ حمزہ کو بھی شہر شہر، نگر نگر ان کو لے کے پھر رہے ہیں، ان کو بھی رسوا کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ذرا تھوڑا سا رحم کرنا چاہیے۔ میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے یہ کہوں گا کہ جناب قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر ہے کہ ظلم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، انصاف کریں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، صلہ رحمی کریں، تو یہ نہیں ہو رہا۔ خواتین کے ساتھ، خواتین کی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ ایسے جرائم کو معاف نہیں کرتا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور جو ظلم اور ناانصافی اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، لہذا اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور اس کا اسٹیٹمنٹ رپورٹ ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں
वाज़ेह तौर पे अदालती हुक्म भी आ चुका है जो उन्होंने इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था। कहा गया है कि इमरान खान साहब का जिन्ना हाउस समेत 12 मुकदमात में जो रिमांड मंजूर किया गया था उसमें उन्होंने कहा है कि तफ्तीशी के मुताबिक इमरान खान ने गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को हमले का कहा और तफ्तीशी ने वॉइस मैचिंग, पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर रखी है और इमरान खान की वीडियो कॉल के जरिए हाजिरी लगाई गई और इमरान खान ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात की फुटेजेस सामने नहीं लाई गई और इमरान खान ने यह भी कहा कि जब फायरिंग हुई तो वो अफसरान पर एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे और उनकी नहीं सुनी गई और उनकी बात नहीं मानी गई। उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक जिनको इमरान खान साहब हमलावर समझते थे उनके खिलाफ, उन फौजी अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई और इसके बावजूद इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत थी लेकिन हम अपनी ही हुकूमत में अपने ही कातलाना हमले के मुजरमान और मुलजमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके और इमरान खान ने कहा कि उनकी नहीं सुनी गई और ये भी कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो माफ़ी क्यों मांगे। इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि 9 मई उन्होंने नहीं करवाया और जिन्होंने करवाया है वो इमरान खान साहब से माफ़ी मांगे, वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे जो उसकी आड़ में जो कुछ किया गया। और ये कहा गया जी कि प्रोसिक्यूटर की तरफ से इमरान खान साहब के जदीद डिवाइसेस के ज़रिए मुजरमाना साजिश फैलाने का इल्ज़ाम है और पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए वॉइस मैचिंग टेस्ट जो हैं वो करने हैं और इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश के अमल में खलल नहीं डालना चाहिए। तहरीरी हुक्म ये दिया गया है और 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। मुलजमान को 25 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए दोबारा पेश किया जाए। ये है सूरत हाल तहरीरी हुक्म की, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ना ही उन्होंने कोई जुर्म किया, ना ही 9 मई करवाया। 9 मई जिन्होंने करवाया है वो माफ़ी मांगे, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये है जनाब, जेल के अंदर ही अब तहकीकात भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है क्योंकि नया मुकदमे बनाने की तैयारी की जा रही है। पहले तमाम मुकदमा झूठे बेबुनियाद साबित हो चुके और उनकी सजाएं भी खत्म हो चुकी। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।